السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں تمام دوست خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں شعیب احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل آن لائن ٹیچنگ ٹپس۔ ایک مرتبہ پھر میں آپ سے ایک نئی ویڈیو لے کر حاضر ہوا ہوں۔ تو یہ ہمارے کورس کی جو ہے چوتھی ویڈیو ہے۔ اس ویڈیو میں بہت اہم باتیں آپ کو ملنے والی ہیں۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کو آن لائن اکیڈمی کے حوالے سے جو بیسک اور ضروری انفارمیشن ہے وہ ہم آپ کو دیں گے، جو ضروری بہت اہم ہے۔ ایسے سمجھ لیں کہ یہ ایک بنیادی چیزیں ہیں۔ اگر آپ کو یہ چیزیں نہیں ہیں تو آپ قرآن پاک بالکل بھی نہیں پڑھا سکتے۔ ایسے سمجھنے کہ اتنی بنیادی اور اتنی بیسک چیزیں ہیں۔ تو یہ ہمارے کورس کی جو ہے چوتھی ویڈیو ہے۔ ہم کورس کروا رہے ہیں کہ موبائل پر آن لائن ٹیچنگ کیسے کریں، یہ چوتھی ویڈیو ہے۔ تو ہم نے جو پہلی ویڈیو بنائی تھی اس میں ہم نے آپ کو اس کورس کا انٹروڈکشن کروایا تھا۔ پھر دوسری ویڈیو میں ہم نے آپ کو کینوا سے پوسٹ بنانا سکھایا تھا آپ کی اکیڈمی کے نام سے۔ پھر تیسری ویڈیو ہم نے بنائی تھی، اس میں ہم نے آپ کو آپ کی اکیڈمی کے لیے جو ضروری ایپس تھے وہ ہم نے آپ کو بتائے تھے، ان کے نامس بھی ہم نے آپ کو بتائے تھے۔ پھر ہم نے آپ کو یہ بھی بتا دیا تھا کہ آپ نے ان کو لاگ ان کر لینا ہے۔ اگر آپ کو سمجھ نہ آئے کس طرح لاگ ان کرنا ہے، کوئی مسئلہ ہو تو آپ ہم سے کمنٹ میں کہہ سکتے ہیں۔ پھر اس کی جو ہم ویڈیو بنا کے آپ کو سینڈ کر دیں گے، آپ کو اپلوڈ کر دیں گے یوٹیوب پر، آپ پھر ان کو دیکھ لیں، ٹھیک ہے۔ تو آج کی جو ویڈیو ہے یہ بہت امپورٹنٹ اور بہت اہم ویڈیو ہے۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کو بیسک باتیں بتائیں گے۔ تو چلتے ہیں ہم اپنی ویڈیو کی طرف۔ تو سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ آپ کو آن لائن اکیڈمی چلانے کے لیے آپ کے پاس آن لائن سافٹ ویئر میں آن لائن جو مطلب بکس آپ کے پاس ہونی چاہیے موبائل کے اندر۔ آپ کے پاس آپ موبائل سے پڑھا رہے ہیں تو موبائل سے، ورنہ لیپ ٹاپ میں، کیونکہ ہمارا کورس ہے موبائل کا، اس لیے ہم موبائل ہی بات کریں گے۔ تو موبائل کے اندر آپ کے پاس قاعدہ بھی ہونا چاہیے آن لائن ان کے سافٹ ویئر میں، اور آپ کے پاس سافٹ ویئر میں قرآن مجید بھی ہونا چاہیے، اور آپ کے پاس سافٹ ویئر کے اندر احسن القواعد یعنی کہ وہ بھی قاعدہ ہی ہے ایک، اور آپ کو تجوید کی جو چیزیں ہیں وہ بھی قواعد اور تجوید کے تمام ہونے چاہیے، اور آپ کے پاس آن لائن اکیڈمی چلانے کے لیے بیسک مسائل اور ضروری باتیں یعنی کہ اسلام کی بنیادی جو باتیں وہ بھی آپ کے پاس ہونا ضروری ہے سافٹ ویئر میں۔ اگر آپ کے پاس یہ باتیں نہیں تو آپ کیا پڑھائیں گے؟ ظاہر سی بات، اگر آپ کے پاس قرآن پاک نہیں ہے اور آپ کے پاس قاعدہ نہیں ہے تو آپ کچھ بھی نہیں پڑھا سکتے، آپ اور کیا پڑھائیں گے؟ کیونکہ بیسک چیزیں تو یہی ہوتی ہے، یا تو آپ نے قرآن قاعدہ پڑھانا ہوتا ہے یا پھر آپ نے قرآن پاک پڑھانا ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد آ جاتی ہے تفسیر، ترجمہ، یہ چیزیں آ جاتی ہیں۔ تو آپ نے پھر اس کے بعد، لیکن یہ چیزیں آپ کو سافٹ ویئر میں ہونی چاہیے۔ آپ نے ان کو گوگل سے سرچ کر لینا ہے، میں نے تو اپنے پاس رکھی ہوئی ہیں، تو آپ نے ان کو سرچ کر لینا ہے گوگل سے، آپ کو آسانی سے مل جائیں گی، ٹھیک ہے۔ تو یہ چیزیں آپ کے لیے ضروری ہیں آن لائن اکیڈمی کے حوالے سے۔ تو ایک چیز میں آپ کو بتا دوں کہ آپ نے آن لائن اکیڈمی میں جب آپ نے بچوں کو پڑھانا ہے قرآن پاک، اس بات کا خصوصی خیال رکھنا ہے، آپ نے ایک اکیلی جگہ پہ ایک الگ کمرہ آپ نے چوائس کر لینا ہے، اس کمرے میں بیٹھ کے آپ نے پڑھانا ہے۔ شور و غل بالکل بھی نہ ہو۔ جب شور و غل ہوگا تو آپ کو بھی آپ کی توجہ ادھر ہٹ جائے گی پڑھانے کی طرف، اور جو بچہ آپ سے پڑھ رہا ہوگا تو اس کی توجہ جو ہے وہ بھی آپ کے پڑھنے کی طرف نہیں ہوگی، وہ اس کی توجہ بھی ہٹ جائے گی اور شور ہوگا، بات بھی سمجھ نہیں آئے گی۔ اس لیے کوشش کرنی ہے ایسی جگہ آپ نے تلاش کرنی ہے کہ جہاں سے آپ کو بات اچھی طرح ان کو سمجھا سکے اور شور بھی بالکل نہ ہو، ٹھیک ہے۔ اور ایک کوشش یہی کریں کہ آپ کے پاس الگ کمرہ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اور ایک بات جو ہے جس سے اکثر بچے جو ہے اکثر اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ مار کھا جاتے ہیں، وہ یہ کہ ان کے پاس کانفیڈینس نہیں ہوتا۔ وہ اسٹوڈنٹ آتے ہیں، پھر وہ جب وہ ڈیلنگ کا وقت آتا ہے تو پھر وہ گھبرا جاتے ہیں کہ یار ہم ڈیلنگ کیسے کریں۔ آپ کے پاس اگر کانفیڈینس ہے تو آپ کو کسی بھی چیز کی ٹینشن نہیں ہے۔ سب سے پہلی چیز ہوتی ہے انسان کے اندر کانفیڈینس ہونا چاہیے۔ اگر آپ نے بہت بڑا علم سیکھا ہوا ہے لیکن آپ کے اندر کانفیڈینس نہیں ہے تو آپ اس کو آگے پھیلا بالکل بھی نہیں سکتے۔ اگر آپ کے اندر کانفیڈینس ہے تو آپ نے تھوڑی سی بھی بات سیکھی ہوئی ہے تو اس کو آگے آپ آرام سے آسانی سے پھیلا سکتے ہیں۔ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، بلغوا عنی ولو آیہ۔ اگر آپ نے ایک آیت بھی، اگر آپ میری ایک آیت بھی آپ تک پہنچی ہے تو اس کو آپ آگے پہنچائیں، یہ ہمارے نبی کریم کا فرمان ہے۔ تو اس کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ نے قرآن پاک سیکھا ہوا ہے، آپ حافظ قرآن ہیں، آپ نے تجوید کیا ہو تو آپ کا حق بنتا ہے کہ آپ آگے پھیلائیں، آپ آگے دوسروں کو سکھائیں، ان کو بتائیں۔ اگر آپ ان کے اندر کانفیڈنس نہیں ہے تو آپ کس طرح آگے سکھائیں گے؟ تو آپ اس حدیث کے مستحق تو نہیں ٹھہرے۔ اس لیے آپ کے اندر کانفیڈنس ہونا چاہیے، آپ کے اندر اتنی یعنی کہ آپ ہونی چاہیے پرسنالٹی آپ کی، اتنے آپ کے اندر ہمت ہونی چاہیے کہ آپ دوسرے کو آسانی سے اور ریلیکس ہو کے بالکل بلا جھجک آپ اس کو بات بتا سکیں، ان کو بات سمجھا سکیں۔ اس لیے بلا خدارہ اپنے اندر جو ہے یہ کانفیڈنس اپنے اندر پیدا کریں اور جھجک جو ہے وہ ختم کریں۔ کوئی ایسی مطلب ایسی چیز نہیں ہوتی جس سے آپ کو کوئی مسئلہ ہو، آپ کو پریشانی ہو، بالکل سمپل سی باتیں ہوتی ہیں، آپ نے پڑھانا ہے قرآن پاک، کوئی ایسی مطلب راکٹ سائنس تو نہیں ہے جس سے آپ کو پریشانی ہو اور آپ ڈر جائیں۔
باقی اس کے بعد یہ ہے کہ جب اپنے بچوں کو پڑھانا ہے تو اس کے بعد آپ نے یہ خیال کرنا ہے کہ بچوں کو آپ نے تھوڑا تھوڑا کر کے پڑھانا ہے اور آرام سے بچوں کو سمجھا کے پڑھانا ہے. بالکل جلد بازی نہیں کرنی اور ایسے ٹائم پاس نہیں کرنا بس سبق دیا پھر ختم نہیں. آپ نے بچے کو آدھا گھنٹہ اگر فکس ہوا تو آپ نے اس آدھا گھنٹہ آپ نے پورا بچے کو پڑھانا ہے. 1 منٹ بھی آپ نے پہلے کلاس کو ختم نہیں کرنا، لیو نہیں کرنا. ٹھیک ہے، تو اس پورے آدھے گھنٹے میں ضروری نہیں کہ آپ پورا آدھا گھنٹہ بچے کو پڑھاتے رہیں. آپ نے 5 منٹ بچے کو پہلے 5 منٹ آپ نے بچے سے گپ شپ کرنی ہے، ایسے آپ تھوڑا سا گھل مل جانا ہے ان سے. تو کیونکہ چھوٹے بچے ہوتے ہیں آپ ان کو پیار سے ہی پڑھا سکتے ہیں، مار سے تو نہیں پڑھا سکتے. تو پھر اس کے بعد آپ نے بچوں کو سبق کی طرف لے کے آنا ہے. 5-10 منٹ 15 منٹ آپ نے بچوں کو سبق پڑھانا ہے. پھر اس کے بعد آپ نے اس سبق کی مثالیں بھی دیتے رہنی ہے، ساتھ ساتھ ہنسی مذاق بھی چلتا رہے، سبق بھی چلتا رہے آپ کا. تو باتوں میں آپ نے بچوں کو سبق بھی پڑھا دینا ہے اور آپ کی باتیں بھی ہوتی رہیں گی، آپ کا سبق بھی ہوتا رہے گا. ٹھیک ہے، تو اس کے بعد جب آپ کے 5-10 منٹ بعد جائیں گے تو اس میں آپ نے پھر بچوں کو آپ نے بچوں کو پھر بنیادی باتیں جو ہوتی ہیں، بیسک مسائل ہوتے ہیں، وہ آپ نے پھر تجوید کے جو بیسک قواعد ہوتے ہیں وہ آپ نے بچوں کو سکھانے ہیں. پھر آخری 5 منٹ جو ہوتے ہیں وہ بچوں کی آپ نے تربیت کرنی ہے. یہ بہت اہم چیز ہے. اگر آپ کے پاس مطلب آدھا گھنٹہ تو ہے بچوں کو پڑھا رہے ہیں لیکن آپ کو طریقہ نہیں آتا کہ بچوں کو کس طرح آدھا گھنٹہ ہم نے سپینڈ کرنا ہے، تو آپ 10-15 منٹ تک آپ خود بھی بور ہو جائیں گے، پھر بچہ بھی آپ سے بور ہو جائے گا. آپ کے پاس 1 ہفتہ پڑھے گا، 2 ہفتہ پڑھے گا، پھر اس کے بعد وہ آپ سے پڑھنا چھوڑ دے گا. پھر کہے گا سر یہ سر صحیح نہیں پڑھاتے، میں کسی اور سر کے پاس پڑھوں گا. تو ظاہر سی بات جب آپ بچے کو 10-15 منٹ پڑھا کے آپ خاموش بیٹھے رہیں گے یا پھر ایک ہی بات کو بار بار دہراتے رہیں گے تو یہی ہوگا اس کا حل. تو آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے ایک بات کو بار بار نہیں دہرانا، آپ نے ٹائم مینجمنٹ کر لینی ہے. پہلے 5 منٹ آپ نے بچے سے گپ شپ کرنی ہے، پھر اس کے بعد 10-15 منٹ آپ نے بچوں کو پڑھانا ہے، ان کو سمجھانا ہے، باتوں میں ان کو پڑھانا ہے اور ان کی مختلف مثالیں، مختلف ایگزامپلس بچوں کو آپ نے دینی ہے. ٹھیک ہے، اس میں پھر باتیں بھی آپ نے کرتے رہنے تاکہ آپ کا ٹائم اچھا سے گزر جائے. پھر آخر میں جو 5-10 منٹ رہتے ہیں، 10-15 منٹ رہ جائیں تو آپ نے اس میں بچوں کو بنیادی باتیں سکھانی ہے اور یہ بچوں کو لازمی سکھانی ہے. اپنے نبی کے اسلام کی بنیادی باتیں ہوتی ہیں، تجوید کی جو باتیں ہوتی ہیں وہ اپنے بچے کو سکھانی ہے. پھر آخری جو 5 منٹ ہوتے ہیں اس میں آپ نے بچے کی تربیت کرنی ہے، بچوں کو بتانا ہے کہ والدین کے حقوق کیا ہوتے ہیں، والدہ کو یعنی کہ آپ نے بہن بھائی کی کیا طریقہ کہا ہوتا ہے، ان سے کیسے بات چیت کرنی ہے، والدین سے کیسے بات چیت کرنی ہے، بڑوں کا احترام کرنا ہے، چھوٹوں سے شفقت کرنی ہے. یہ تمام جو مطلب چیزیں آپ نے تربیت کے حوالے سے بچوں کو بتانی ہے. ٹھیک ہے، اس کے فائدہ یہ ہوگا کہ جب بچہ آپ سے نئی باتیں سیکھے گا اور گھر جا کر آپ مثال کے طور پر بچوں کو آپ سکھاتے ہیں کہ والدین کی عزت کرنی چاہیے، تو جب وہ بچہ گھر جا کر والدین کی عزت کرتا ہے تو اس سے آپ کے والدین جو اس کے والدین ہوں گے وہ بھی آپ سے خوش ہوں گے کہ یار یہ جو ٹیچر ہیں، یہ سر ہیں، یہ ہمارے بچوں کو اچھا پڑھا رہے ہیں. تو وہ اس طرح یہ ہوگا کہ جب یہ بچہ جس جگہ بھی جائے گا تو یہ آپ کا اشتہار ہوگا، آپ کا نمونہ ہوگا، تو اس سے آپ کے پاس اسٹوڈنٹ اور آئیں گے. یہ آپ کا مطلب ایک کھلم کھلا اشتہار ہوتا ہے، یہ آپ کا چلتا پھرتا آپ کا اشتہار ہوتا ہے. اس لیے آپ نے بچے کو جو بھی بچہ ہو، آپ کے پاس 1 بچہ ہے یا 10 بچے ہوں، آپ نے ایسے پڑھانا ہے کہ آپ کی پڑھائی میں اور کمال پیدا ہو جائے تاکہ آپ کا بچہ جہاں بھی جائے تو آپ ایک مثال بن جائیں. ٹھیک ہے، تو یہ بیسک باتیں تھی جو بتانی تھی آپ کو. اور بھی باتیں ہیں کچھ تو ویڈیو لمبی ہو جائے گی، اس لیے میں باتیں ختم کرتا ہوں. تو اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کیجیے اور چینل کو سبسکرائب کر دیجیے تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو آپ کو ملتی رہے. بیل آئیکن کو لازمی پریس کیجیے گا. ٹھیک ہے، تو اگر کوئی چیز آپ کو سمجھ نہیں آئی، کوئی بھی سوال آپ کو سمجھ نہیں آ رہا، کوئی بات آپ کو سمجھ نہیں آئی تو آپ بے شک بلا جھجک کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں. انشاءاللہ آپ کو تسلی بخش جواب ملے گا اور بہترین جواب ملے گا. ٹھیک ہے، اور باقی یہ میں آپ کی ایڈورٹائزمنٹ کروا دیتا ہوں اپنی اکیڈمی کے حوالے سے. ہماری اکیڈمی ہے، ہم آن لائن قرآن پاک پڑھاتے ہیں بچوں کو. اگر آپ نے آن لائن قرآن پاک پڑھنا ہے یا پھر آن لائن ٹیچنگ کورس کرنا ہے، آپ یعنی کہ آن لائن کورس کرنا چاہتے ہیں، قرآن پاک سیکھنا چاہتے ہیں، قرآن پاک کس طرح پڑھانا ہے، فارن کنٹریز کے بچوں کو کس طرح پڑھانا ہے، ان کو کیسے ڈیل کرنی ہے. آج کل جو مین مسئلہ چل رہا ہے وہ بچوں کو کیسے ڈھونڈنا ہے، تلاش کیسے کرنا ہے، بچوں کو کیسے حاصل کرنا ہے، اسٹوڈنٹ کیسے ڈھونڈنے ہیں، یہ بہت مسئلہ چل رہا ہے. پھر ان سے ڈیل کیسے کرنا ہے، یہ بھی بہت اہم مسئلہ ہے. تو انشاءاللہ ہم آپ کو اچھے طریقے سے بتائیں گے، اچھے طریقے سے سمجھائیں گے. انشاءاللہ آپ کو مزہ آئے گا ہم سے پڑھنے میں. اگر آپ نے کورس کرنا ہو تو میں کمنٹ میں نمبر اپنے جو ہے اس میں ڈسکرپشن میں نمبر دے دوں گا، آپ نے اس نمبر سے مجھ سے رابطہ کر لینا ہے. ٹھیک ہے، اوکے، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. اللہ حافظ.